بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب آدمی کی طبیعت دین پہ چلنے لگتی ہے اور وہ دین اپنانا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں آتی ہے بات کہ سب لوگ دیندار بن جائیں، اور یہ بہت اچھا جذبہ ہے، اور اس جذبے کو تقویت دینے کے لیے ایک بات دہرائی جاتی ہے کہ ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ اب دوسرے نبی نہیں آئیں گے، دوسری امت نہیں آئے گی، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین پہ چلیں اور لوگوں کو دین پہ چلائیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت موٹی سی بات ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ شیطان ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اچھا یا برا کام، تو برا تو اس کے چاہنے سے ہوتا ہی ہے، لیکن جب ہم اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو اس اچھے کام میں شامل ہو جاتا ہے کہ اس اچھے کام کو خراب کیسے کیا جائے، تو خود تشکیل کرتا ہے اور ذہن میں ڈالتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ اپنی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو سمجھانا، اپنی ذمہ داری ہے لوگوں کو سمجھانا، اور یہ اتنا بڑا پھر ذمہ دار اس کو بنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس پر دوسروں کی فکر غالب ہوتی ہے، اور اسے معلوم نہیں کہ ہمارے اس عمل میں شیطان داخل ہو گیا۔ فکر تو دین کی ہے، بات دین کی پہنچانا چاہتا ہے، لوگوں کو دین پہنچانا چاہتا ہے، لیکن شیطان چھوڑ کر نہیں جاتا، آ کر شامل ہو جاتا ہے، اور وہ دین کی بات بتانے والے کو سمجھاتے سمجھاتے یہاں تک لے کے جاتا ہے کہ جب سامنے والا کچھ نہیں کرتا اس کی مرضی کے مطابق یا دین پہ نہیں چلتا تو اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بتائیے، کام شروع ہوا تھا اچھے نیت سے، اچھے ڈھنگ سے اور اچھی طرح چلا، لیکن شیطان اس میں داخل ہو گیا، کب اس کے جذبات کو بدلنا شروع کیا، نہ چلنے والے پہ اسے غصہ آنے لگا، گیا تھا دین کا کام کرنے لگا حرام کام۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ شکیل بھی سمجھ لے کہ چلانا ہمارا کام نہیں ہے، بتانا ہمارا کام ہے۔ ہم بتانے کی ذمہ دار ہیں، ہم بتا دیں، چلے نہ چلے وہ جانے۔ کوئی جلدی سمجھتا ہے، کوئی دیر میں سمجھتا ہے، کوئی کبھی نہیں سمجھتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ورنہ سب سے اچھا سمجھانے والا کوئی ہو گروہ ہے تو انبیاء کا گروہ ہے، ان سے اچھی طرح سے کسی نے کسی کو نہیں سمجھائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، اور ان سے زیادہ کوئی بااخلاق نہیں، تمام انبیاء بااخلاق ہیں، لیکن آپ کا کمال ہے کہ اخلاق میں بھی کمال پہ پہنچے ہوئے، ہر اچھی صفت میں کمال تک پہنچے ہیں، اس لیے انبیاء کے سردار ہیں۔ لیکن اتنے پیار سے سمجھایا ہوگا، کتنے اخلاق سے سمجھایا ہوگا، کتنی کڑھن کے ساتھ سمجھایا ہوگا، کتنی فکر کے ساتھ سمجھایا ہوگا، کتنی دعاؤں کے ساتھ سمجھایا ہوگا، کیسے مچل گئے سمجھانے کے لیے کہ سمجھ جاتا، لیکن لوگ نہیں سمجھے، ان کو نہیں سمجھنا تھا۔ یہ اللہ جسے چاہے گا وہ سمجھے گا۔ ہماری ذمہ داری بتانا اور سمجھانا ہے، چلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اچھا کام کرنے والا، دین کا کام کرنے والا نفس شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، غصے سے اپنی صحت برباد کرتا ہے، غصے سے تعلق خراب کرتا ہے، اس کو سمجھانے کا موقع ہاتھوں سے گنواتا ہے، یہاں تک کہ اسے حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور جو آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے جب تک وہ غلط کام کرتا نہیں وہ مرتا نہیں، یا اللہ توفیق دے اس سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اس لیے ہم دین پہ چلنے والے بھی بنیں، دین پہ چلانے کی محنت بھی کریں، لیکن اس لائن سے شیطان چھوڑ دے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ آئے گا اور اس کی کوشش کرے گا کہ وہ سامنے والا نہ مانے تو اس کو غصہ آئے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو حقیر سمجھے، اور تیسری بات یہ کہ چلانے کی فکر لگ جائے کہ یہ سمجھ میں آنے لگے کہ بس دھیرے دھیرے کہ بس میں ہی دیندار ہوں، ان کو تو سمجھاتا ہوں، یہ تو سمجھتے نہیں۔ اس لیے جس نے چلانے کی فکر کیا وہ تو کھو گیا، اور جس نے بتانے کی فکر کیا بہت کام کرتا رہا، زندگی بھر کرتا رہے گا، کہ وہ کہے گا کہ میرے ذمہ اللہ نے کام دیا ہے، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر شر فتنے سے بچائے، اپنی پسند کا دیندار بنائے۔